نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح، ہمارے خاندانی زندگی کی اصلاح اور پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو براہ راست آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور ایمان والا امن میں آ جاتا ہے نا۔ ہم سب ایمان لا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ لیکن اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چین سے مت بیٹھو، فکر کرو۔ کس بات کی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ صرف خود کو نہیں، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایمان اور آگ دو متضاد چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسے کام کر سکتے ہو جو تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟ یعنی ایک شخص خواہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ کچھ خاص کام ایسے کرے جن کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ آگ میں جا سکتا ہے، اور آگ میں جانے کے بعد اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خلود فی النار نہیں۔ خلود فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ، وہ کافروں کے لیے ہے۔ لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بس ادھر لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد جو مرضی کام کیے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا، لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کب جائے گا۔ اس حدیث سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بے حساب یعنی بلا حساب پہنچ جائیں گے جنت میں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، کچھ آراف پر پہنچا کر انتظار کرائے جائیں گے کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بیچ میں سٹک ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر کے ہوں گے، یا پھر بہت بڑی نیکی بھی کی ہوگی اور ساتھ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہوگا، تو ایک دوسرے کو روک دے گا۔ یعنی گناہ جو ہے انسان کا، وہ اس کی نیکی کے اجر کے راستے میں حائل ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے امکان ہے کہ یہ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتے اور پھر جنت میں جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ ہم لوگ آخرت کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے امتحان کی جتنی فکر کرتے ہیں، اگر صرف اتنی آخرت کے لیے کر لیں جتنی آپ ایک ٹیسٹ یا ایک پرچے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سے اخلاق اور معاملات اور اعمال سدھر جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کی اتنی بھی نہیں فکر کرتے جتنی ایک معمولی ٹیسٹ کی ہوتی۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس پہ وارد ہونے والا ہے، اور وہ ہے بھی اندھیرے میں۔ ہر ایک کے عمل کا نور ہوگا، کچھ لوگوں کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا۔ زیادہ نور والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے راستے کھولے ہوں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ صرف اپنا نور ہی نہیں، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کا نور بھی رکھتے ہوں گے، اس لیے ان کا نور بہت زیادہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب، بد قسمت، کہ جن کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ اسی لیے تو دعا کریں گے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، کہیں یہ نور چلا نہ جائے، بجھ ہی نہ جائے اور ہم نیچے نہ گر پڑے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک خطرناک پل رات کے وقت پار کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کینڈل ہے،
چلتے چلتے کینڈل بجھ جائے کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں، کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ آپ کا پاؤں اگلا قدم غلط جگہ پڑ جائے؟ اور پل صراط کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اس پل پر اگر اندھیرا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گی؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر لگے ہوئے آنکڑے، آنکڑے کا مطلب ہے جیسے ایسے کانٹوں کی جیسی چیز جو پکڑنے والی ہوگی، وہ گناہ گار مومنوں کو پکڑ کے نیچے گرا دے گی، پھر وہ جہنم میں اپنے اعمال کی جزا بھگتیں گے۔ جب بھگت چکیں گے پھر ان کو نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ جنت میں بھیجنے سے پہلے وہ جنت سے باہر ایک نہر ہے، نہر الحیات جس کا نام ہے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ وہاں ان کے جسموں پہ اس جنت کی نہر کا پانی ڈالا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ایک طرح سے اگیں گے جیسے ایک پودا اگتا ہے۔ اور جب ان کے جسم دوبارہ بنیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے تو بھی ان کے جسموں پر جلنے کے نشان ہوں گے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر جنت والے ان کو جہنمیون کہیں گے کہ یہ جہنم کا مزہ چک کے آ رہے ہیں۔ ہم میں سے کس میں سکت ہے اس کے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہمارا سانس رکنے لگتا ہے، دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی گرم توا چھو جائے ہاتھ کو یا گرم استری لگ جائے بازو کو تو گھنٹوں ہم سسکتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، کس میں سکت ہے اس میں جانے کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کو بتائی ہے جہنم میں جانے والے اہل ایمان کی، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کو۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے بلنڈر کرتے رہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، برائی کا بدلہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا۔ یہ محض خوش فہمی ہے۔ ہم اللہ کے وعدوں کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے سچا نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے نہیں دیکھتے، اسی لیے تو ایسی آیتیں سمجھ نہیں آتی۔ قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود دین کی طرف پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ اس طرف آئیں یا نہ آئیں، ہمیں کیا؟ ہم نے تو اپنا رستہ بنا لیا ہے جنت کی طرف۔ تو ہم میں سے کس کس کے پاس کیا پروگرام ہے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا؟ ویسے بھی اس مشینی دور میں گھر والوں کی محبتیں مشینوں نے چھین لیں، گھر میں بیٹھ کے بھی مشینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ آپس کا پیار اور محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ تو ویسے ہی کم ہو گیا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے، آخرت کی فکر کس کو ہوگی آج کے دور میں؟ دنیا میں اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی پیارا آگ میں گر پڑے تو شاید ہمارا احساس جاگ اٹھے، لیکن ہم تصور میں اپنے عزیزوں کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے، آگ کے شعلے ان کے ارد گرد نہیں نظر آتے ہمیں، اسی لیے ہمارے دل کے اندر کوئی درد نہیں، نہ سوچ اٹھتی ہے، نہ پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ترک کرنا دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔ نماز کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت میں جانے والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا قرآن کی یہ آیت ایسے ہی لکھ دی گئی ہے قرآن پاک میں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ لیکن ہم نے کتنا سوچا، پیار، محبت، خیر خواہی، خدمت، دوسرے کی مدد، اور اس کو پہلے اپنے خلوص کا یقین دلاتے ہوئے اس کو دین کی طرف بلائیں۔ ہم گھر والوں کو اگر دین کی طرف بلاتے بھی ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے، لیکچر سنا کے، جبکہ گھر کے اندر لیکچر سنا کے تبلیغ نہیں ہوا کرتی، تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی گھر کے اندر۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، گھر والے نہیں بات سنتے، گھر والوں کو بتانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے کچے چٹھے اور ہمارے اپنے کردار اور اپنے قصور سامنے نا ان کے، ہماری حقیقت بھی تو گھروں میں کھلتی ہے کہ ہم اصل کون ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ باہر تو لبادے اوڑے ہوئے ہیں ہم نے، لیکن گھر والوں کے سامنے تو کوئی لبادہ نہیں اوڑھ سکتا۔
وہاں تو جب تک ہمارا اپنا عمل درست نہیں ہوگا، ہماری اپنی مثال سامنے نہیں ہوگی، ایک لفظ کی تبلیغ اثر نہیں کرے گی۔ جب تک ہمارے قول اور فعل کا تضاد نہیں ختم ہوگا، ایک جملہ نہیں کسی کے دل پہ لگے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں پہ ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا فرمایا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حکم ہوا تو سب سے پہلے خاندان والوں کے لیے ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو۔ اور اسی موقع پر آپ نے سارے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور ان سب کے سامنے حق کا پیغام رکھا، ایک ایک کا نام لیا، اپنی بیٹی کا نام لیا، اپنی پھپھی کا نام لیا، یعنی مراد یہ ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کا نام لے کر بھی ان کو بھی تبلیغ کی کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور اے پھپھی صفیہ، تم اپنے لیے خود کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا۔ تو جب تک ہم اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ نہیں بنتے، جب تک گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے، جب تک گھر والوں کے لیے ہم کامیاب نہیں، ہم باہر بھی ناکام ہیں۔ اور گھر میں اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا، صبر کا، قربانی کا ثبوت دینا ہوگا جب تبلیغ ہوگی، اور یہاں پھر ہماری اصلاح ہوگی سب سے پہلے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خود نمازوں میں سستی کریں اور گھر والوں کو کہا کریں آپ وقت پہ نماز پڑھا کرو، وہ کیسے سنیں گے؟ تو گھر والوں کے لیے جو تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ دراصل ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہماری اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم گھر والوں کی اصلاح کرنے لگیں گے، کیونکہ وہ قریب ترین ہو کر ہمیں ہماری ظاہری نہیں اندر تک کی غلطیاں بتائیں گے۔ اور جب ہم گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور باہر بڑے ظاہری طور پہ اچھے بنے پھرتے ہیں تو پھر ہمیں تبلیغ آسان لگتی۔ ٹھیک ہے، کسی کو کیا خبر ہم کیا کرتے ہیں، کون سے فرائض ادا کرتے ہیں اور کون سے نہیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، جو اخلاق کے درس باہر دیتے ہیں وہ گھر میں بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جب ہم گھر والوں میں تبلیغ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کے لیے بڑی قربانی چاہیے، اپنے نفس کی قربانی چاہیے، تو باہر بھی کرنا آسان ہو جائے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ تو سب سے پہلے فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس میں اگر گھر والے کوتاہی کر رہے ہیں یا ہم خود کر رہے ہیں تو باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، ثانوی ہیں۔ اس کے بعد آگ میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ حرام چیزوں کا ارتکاب، ان گناہوں کا ارتکاب جن پہ حد لگتی ہے۔ کن گناہوں پہ حد لگتی ہے؟ قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، دوسروں پر الزام تراشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ۔ آپ نے اپنی بیعت میں یہ سارے الفاظ کیوں دہرائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، قرآن میں نازل فرمائے۔ ایک عورت خواہ نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، لیکن اگر اپنے ہی بچوں کو پریگننسی میں قتل کرا دیتی ہے، جو کہ ایک عام سا کھیل ہے، یہ کاڑھا پی لو، وہ دوا کھا لو، وہ فلاں طریقہ کر لو، وہ فلاں کر لو، گھروں میں ہی دیسی علاجوں سے اکثریت کو میں نے دیکھا ہے حمل ضائع کراتے ہوئے، اور احساس بھی نہیں غلط کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوری۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ چور کی چوری قیامت کے دن اس کے سر پہ نہیں بلبلائے گی؟ خواہ وہ اپنے ہی شوہر کی ہو یا باپ کی ہو یا اپنے ہی ساتھ والوں کی ہو، اللہ سے کیا کچھ بھی چھپا رہ جائے گا؟ مثقال ذرۃ جیسی چیز سامنے نہیں آئے گی؟ آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھول گئی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ چرایا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے سر پہ ہوگا۔ اگر کوئی بکری چرائی تو وہ ممیا رہی ہوگی، کوئی کپڑا ہوگا تو وہ پھڑپھڑا رہا ہوگا، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی وہ بول بول کے چور کو خود پورے حشر کے میدان میں بدنام کر رہی ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر محفوظ ہوتے تھے، اب تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ گھر میں لوگ مہمان آتے ہیں اور مہمان بن کے چور بن جاتے ہیں، اور یہ مسلمان گھرانوں میں ہو رہا ہے۔ اور شوہروں کے مال کی چوری تو کوئی بات ہی نہیں، ان کی مرضی کے بغیر خرچ کرنا تو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح باقی کبائر کا ارتکاب، پھر کیا جھوٹ اور غیبت اور چغلی، الزام تراشی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں نہیں؟ کیا ان پہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا۔ یہ چغل خور شخص تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کے ادھر کی باتیں ادھر لگا کے تو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی خرابیاں ہیں ہم میں جو ہمیں اپنی خود بھی نظر نہیں آتی، اپنے ہر برے عمل کی تعویل ہے ہمارے پاس، لیکن اس کا نقصان اور اس کا قصور کس کو ہوگا؟ سزا کون بھگتے گا؟
ساتھ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مل کر بہت بڑے ہو جائیں گے. اور آپ نے ایک اور جگہ پر وہ مثال دی کہ جیسے کسی جنگل میں کوئی جماعت اترے اور پھر سب لوگ جا کر کوئی لکڑی کانٹا اٹھا لیں اور ایک جگہ رکھ کر اس کو جلائیں تو وہ کھانا تک تیار کر دے. یعنی ایک ایک بندے کی چنی ہوئی ایک لکڑی جو ہے وہ مل کر ڈھیر بن جاتی ہے، اور وہ آگ کا ڈھیر جو ہے وہ سب کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے. آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا. یعنی کبائر تو ہیں جہنم میں لے جانے کا سبب، لیکن آپ نے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کے لیے کہا. قو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے ہی بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچوں کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کبھی برا ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، کیا ہوا، یہ تو اپنے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ غلط کام کر کے، مس بہیو کر کے، زیادتی کر کے، پھر کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا، اپنا ہی تو ہے. کہیں بھی حق نہیں دیا گیا کہ کوئی اپنا ہو، خواہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ناروا ظلم کرنے کے لیے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا. قو انفسکم واہلیکم نارا. مطمئن ہو کے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہاں ہم فارغ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر تھی، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میرا ایک پاؤں اگر جنت کے اندر ہو اور ایک ابھی باہر ہو تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ کہیں میں باہر ہی نہ رہ جاؤں. یعنی میں اس وقت تک امن میں نہیں ہوں جب تک پورے کا پورا جنت کے اندر نہ چلا جاؤں. پھر وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ وہ ایک شخص میں تو نہیں، کہیں وہ میں تو نہیں جو نہیں بخشا گیا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی ساری زندگی خوف خدا میں گزری، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے مطمئن ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے. ہم نے اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسی ایسی ڈھیل دے رکھی ہے، ہر غلط کام کی ایسی ایسی تعویل کر رکھی ہے کہ رو کے کبھی استغفار کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جانے پہ آنسو آ جائیں گے، خود اپنی زندگی کے جانے پہ اور اپنے لیے آگے کی سزا کے لیے کبھی آنسو نہیں آئیں گے کہ جو اپنے ہی گناہوں سے بھڑکا رکھی ہے. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام آخرت کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنسوں کی کثرت سے ان کے چہروں پہ نشان پڑ گئے تھے. ہم میں سے کتنے لوگوں کے آنسو خدا کے خوف میں بہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بالکل امن میں ہیں. جیسے لوگوں کو باتیں کر کے اور ظاہری چند حرکتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی باتوں میں لگا لیں گے. وہ تو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے سامنے کوئی پریٹینڈ نہیں کر سکتا. جو نہ کیا ہو وہ اس کو یہ کہہ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ میں نے کیا ہے. جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، اس کے سوا کچھ اور نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آگ کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس میں انسان اور پتھر جلیں گے. جلتے ہوئے پتھر کے پاس سے بھی انسان گزرے. کبھی آپ نے اگر سونا بات لیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جس وقت وہ پتھر جل رہے ہوتے ہیں یا پتھر سیکے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ صرف پانی ڈالتے ہیں تو اتنی بھاپ اٹھتی کہ آپ کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اس میں آگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، صرف گرم پتھر ہوتے ہیں، اور اس کے پانی کی بھاپ سے آپ پگھل جاتے ہیں. تو جہنم میں تو وہ پتھر انگارے بن جائیں گے اور دوسری طرف انسانوں کے جسموں سے شعلے نکلیں گے. کیا عالم ہوگا اس آگ کی اذیت کا، اس کی شدت کا. اس آگ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وقودها الناس والحجارہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سنگ دل قسم کے، سخت زوراور قسم کے فرشتے اس پہ مسلط ہوں گے، اس لیے کہ لوگ وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے. ایک چھوٹی سی چھپکلی ہمیں نظر آئے تو ہم کیسے چیخیں مار کے بھاگنے لگتے ہیں. کہیں آگ لگ جائے تو ہم میں سے کوئی وہاں بیٹھا نہ رہ جائے. تو جہنم میں کون بیٹھنا چاہے، کون رہنا چاہے گا؟ سب بھاگنے کی فکر کریں گے کہ نکلے یہاں سے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی غم کی شدت کی وجہ سے اس سے نکلنے کی تمنا کریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس پلٹا دیے جائیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. انسانوں کے حرکتوں کے مقابلے میں فرشتوں کا عمل دکھایا گیا. وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے. وہ ہم جیسے تھوڑی ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ بھی جائے تو جو جی میں آئے مانے، جو جی میں آئے انکار کر دیں. فرمایا فرشتے ایسے نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیے جاتے ہیں پورا کرتے ہیں، ویسے ہی ایز اٹ از کرتے ہیں.
کبھی سوچا آپ نے کہ اس موقع پہ فرشتوں کی یہ صفت کیوں بتائی گئی کہ جو کہا جاتا ہے 100% کرتے ہیں؟ ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں، جو کہا جاتا ہے کیا 100% کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو کچھ فرما دیا وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، اسی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں، خواہ ان کے آگے کوئی روئے، چیخے، چلائے، جو مرضی کریں۔ دیکھیں نا، جیسے جان لینے آتے ہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں نا، سب چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی جان اس حال میں جاتی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن فرشتے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ بچے چھوٹے ہیں، یا کوئی دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں نہ لو، یا کوئی ابھی بڑا مصروف ہے، نہیں، جس کی لینی ہے اللہ نے حکم دیا، گئے اور کام کر کے آ گئے۔ جب دنیا میں یہ مثالیں عبرتناک ہم دیکھتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی وہ کچھ ترس نہ کھائیں گے، جس طرح کی سزا جس کو دینے کا حکم ملے گا